Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel HBK MCQs Official. Dear viewers, आज हम हेडमास्टर के सिलसिले के लिए एक और वीडियो पढ़ने जा रहे हैं. ये वीडियो इंतहाई अहम है, इसलिए जो दोस्त हेडमास्टर की टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. और इस तरह की आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन इस चैनल को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो दोस्त इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें. तो आइए, पहला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय या कंट्रीब्यूटेड बाय. ये किंडरगार्टन जो सिस्टम है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया, किसकी कंट्रीब्यूशन थी? तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो है फ्रोबल ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर ऑफन इनवाइट्स द क्वेश्चन इन द क्लास टू. इसका सही ऑप्शन है डी, यानी टू अट्रैक्ट स्टूडेंट इंटरेस्ट. अब ये आस्क है, यहाँ पे आस्क होना चाहिए कि स्टूडेंट से पूछता है उस्ताद क्वेश्चन, ताकि उसको उनके ध्यान का पता लगे, उनको ध्यान अपनी तरफ खींच के चले वो उस्ताद. अगला क्वेश्चन है, फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एट द यूनिवर्सिटी टू लेड द बेसिस ऑफ कंटिन्यूएशन. इसका मतलब है कि भाई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जिसको पावर सब कुछ खुद के पास हो, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी है, ताकि जो है वो प्रॉपर एजुकेशन है वो फॉलो हो सके. तो रिसर्च के लिए क्यों हो, रिसर्च के लिए ये कंडीशन है, यानी ए ऑप्शन हमारा दुरुस्त है यहाँ पे. अगला क्वेश्चन है, द लिटरेरी मीनिंग ऑफ करिकुलम इज. करिकुलम का क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि करिकुलम बेसिकली एक मुजामे जो है वो एक गाइडेंस है, एक उस्ताद के लिए, एक स्कूल के लिए, इंतज़ामिया के लिए, बच्चों के लिए, इन सब के लिए, ताकि वो सब इसमें से अपनी गाइडेंस ले सकें. करिकुलम में एक्टिविटीज़ जो भी आप टॉपिक पढ़ाते हैं, एक तो वो टॉपिक्स होते हैं कैसे पढ़ाए जाएंगे, उस्ताद को क्या तरीक़ेकार रखना चाहिए वो इसमें आता है, और इसके अलावा उस्ताद को कौन सी रिसोर्स इस्तेमाल करने चाहिए वो इसमें आता है. और इस जो कोई भी सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक उस मखसूस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो बताते हैं, और किस तरह का माहौल क्रिएट कर सकते हैं क्लास में वो बताते हैं. तो करिकुलम बेसिकली हर सब्जेक्ट का अलग भी होता है, तो इससे एक उस्ताद, एक एडमिनिस्ट्रेटर गाइड लेता है और उसको पता लगता है कि स्कूल में जो चीज़ें हैं वो डिलीवर किस तरह बेहतर हो सकती हैं और आसानी से हो सकती हैं. तो करिकुलम जो है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है ए पाथ, यानी रास्ता दिखाने वाला. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि करिकुलम सब कुछ आपको गाइड बताता है. जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस तरह करिकुलम को बनाते हैं क्योंकि वो खुद ही एजुकेशनिस्ट होते हैं कि जो उस्ताद जाए, चाहे वो नया हो या पुराना, उनको मुश्किलात पेश ना आए. अगला क्वेश्चन है, द टर्म कॉग्निशन रिफर्स टू. जो टर्म कॉग्निशन है वो रिफर किस चीज़ को करता है? बेसिकली ये डोमेन है. तो उन 3 डोमेन्स में से ये एक डोमेन है जिसका मतलब है थिंकिंग. ये थिंकिंग को रिफर करता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, एक्सपेरिमेंट हैज सप्लाइड सिग्निफिकेंट डेटा concerning behavior reduction in what? In relation to. अब एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें क्या बताता है? वो सिग्निफिकेंट डेटा हमें देता है, वो हमें प्रूफ प्रोवाइड करता है कि बिहेवियर रिएक्शन किस तरह का होता है.
تو ان ریلیشن ٹو لرننگ کے حساب سے وہ ہمیں ایکسپیریمنٹ ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی کس طرح کا جو ہے وہ بیہیویئر سیکھنے میں اڈاپٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب 7ویں سوال کی طرف چلتے ہیں. 6 ہمارے کویسچن ہو گئے ہیں. دوستو دیکھیں, کویسچن آپ کے لیے بڑے جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ آئیں جو آپ کی فائدہ مند ہو آپ کے لیے. تو اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں. Through the educational process, an individual is stimulus to think, to appreciate it. بھائی ایجوکیشن جو ہے وہ بیسیکلی انسان میں کیا پیدا کرتی ہے, وہ سوچ پیدا کرتی ہے, انسان کو سوچنے کا طریقہ بتاتی ہے, اس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے کہ وہ سوچے اور کس طرح اس کو بیہیو کرنا ہے, کس طرح اس کو ایکٹ کرنا ہے. تو آپشن سی جو ہوگا وہ اس کا صحیح ہوگا. اگلا کویسچن دیکھتے ہیں. اگلا کویسچن ہے ایک اٹینشن کیا چیز ہے. اٹینشن بیسیکلی ایک مینٹل ایشو, یعنی بی آپشن ہوگا. ہم ذہن سے ہی دیکھتے ہیں نا, اٹینشن ہم ذہن سے ہی کرتے ہیں, تو یہ اس کا صحیح آنسر ہوگا. کویسچن نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں, جو کہ ہے ماڈرن سپرویژن. Modern supervision is based on the broad and concept of, جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ کس چیز پہ مبنی ہے, وہ لیڈرشپ پہ مبنی ہے کہ ہم لیڈر پیدا کریں, نہ کہ ہم ماڈرن سپرویژن بیسیکلی کیا کرتی ہے, پرووائڈ لیڈرشپ کرتی ہے, وہ بتاتی ہے, وہ گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح جو ہے استاد نے پڑھانا چاہیے. اب یہاں ویڈیو کا جو 10واں کویسچن ہے وہ ہے کہ who is responsible to transmit cultural values in society. کون سوسائٹی میں ٹرانسمٹ کرتا ہے یہ؟ بیسیکلی یہ کام ہی اسکول کا ہے. تو آپشن بی, کیونکہ آپ اسکول میں جاتے ہیں جب, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم صرف پڑھتے نہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, ایکو کریکولر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. وہ سب ایکٹیویٹیز انسان کو بیسیکلی اس معاشرے کے حصہ ہیں, اور وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں, چاہے سندھ میں, چاہے پنجاب میں, چاہے کہیں بھی, ہم اپنے ملک کی جو ہماری روایات ہیں ان کو بھی زندہ رکھتے چلیں. یہ 10 کویسچنز ہیں. اب ہم اگلے کویسچنز کی جانب چلتے ہیں. جی دوستو, یہ ہے which of the following medium of instruction was suggested in چارٹر ایکٹ. چارٹر ایکٹ میں انگریزی یعنی انگلش کا بتایا گیا تھا کہ یہ میڈیم سمجھانا چاہیے, اسی میں پڑھانا ہمیں چاہیے. بی آپشن ہمارا درست ہوگا. اس کے بعد کمپیوٹر لٹریسی یا کمپیوٹر ایجوکیشن ان اسکول واز فرسٹ انٹروڈیوسڈ ان پاکستان. کب ہوئی تھی؟ 1992 میں کمپیوٹر کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا. اس سے پہلے کمپیوٹر نہیں تھا. یعنی دیکھیں 92 میں جب یہ چیز آئی, اس سے پہلے صرف اور صرف بچوں کو تھیوری. انفارچونیٹلی آج بھی تھیوری ہی ہے, اس لیے جو کچھ ممالک ہیں ہم سے آگے ہیں, کیونکہ ہم صرف ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور آگے نہیں چلتے. اگلا کویسچن دیکھتے ہیں. کریکولم امپروومنٹ از نیسیسری اف. کریکولم جو ہے اس کی امپروومنٹ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دنیا میں نئے ٹرینڈز آتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کی, دنیا میں نئے ٹرینڈز آتے ہیں, تو کریکولم کو بھی ہمیں ریویو کرنا چاہیے. یعنی آپشن بی کہ ایمرجنگ نیو نالج کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کو امپروو کرنا چاہیے. اس میں بھی آپشن بی ہوگا آپ کا صحیح. کویسچن نمبر 14 کہتا ہے کہ an outlook of topic of a subject to be covered in specific time. Outline of topic. Outline
ٹائم میں کور کریں. وہ آؤٹ لائن کیا ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, یہ بھی کریکولم میں آتا ہے لیکن یہ اس کا پارٹ ہے. سلیبس. اب سلیبس کیا ہے دوستو؟ سلیبس بیسیکلی ہمارے ٹاپک کنٹینٹ ہے جو ہم پڑھاتے ہیں کلاس میں سارا سال. ایک استاد جب پڑھانے جاتا ہے تو اس کے پاس ایک ٹاپک کی لسٹ ہوتی ہے, کبھی کتاب کی صورت میں, کبھی ایکسٹرا بھی, جیسے گرامر کبھی ضروری نہیں کہ بک میں ہو, بک تو ہم لیسن دیکھتے ہیں, تو یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. The last and 15th question of this video is, teacher efforts are less emphasized in. دیکھیں استاد ایک ہوتے ہیں, استاد جب کلاس میں پڑھانے جاتے ہیں تو بورڈ پہ پین اٹھا کے لکھنا شروع کرتے ہیں, ورڈ میننگ خود لکھتے ہیں, لیسن خود پڑھتے ہیں جیسے کہ وہ خود پڑھنے جا رہے ہیں. لیکن آج جو ایجوکیشن کا ٹرینڈ ہے وہ چینج ہے. استاد کو سمارٹ ہونا چاہیے. سمارٹ وہ استاد کیسے ہوگا؟ سمارٹ اس طرح استاد ہوگا کہ وہ جا کے اسٹوڈنٹ سینٹر ماحول کے پیدا کرے. یعنی اگر لیسن پڑھنا ہے تو بچہ ریڈ کرے, یعنی اگر ورڈ میننگ دیکھنی ہے تو ڈکشنری یوز کروائے. اسی طرح آنسر ڈھونڈنے ہیں تو استاد گائیڈ ضرور کرے, لیکن نہ کہ وہ سارا کچھ خود کرے. اس سے لرننگ متاثر ہوگی, لیکن اگر وہ بچے کریں گے تو اس سے لرننگ بہتر ہوگی. اگلا کوشچن کرتے ہیں, آج ہم 20 کرتے ہیں کوشش کر کے. پیڈاگوجی از اے اسٹڈی آف. پیڈاگوجی کس چیز کی اسٹڈی کو کہتے ہیں؟ آپشن سی, بیسیکلی ٹیچنگ کے طریقہ کار کو پیڈاگوجی کہتے ہیں. ٹیچنگ کے طریقہ کار کو. اچھا جی, اگلا کوشچن ہے, سکسیسفل پریکٹس از دا ریئل ٹیسٹ آف اچیومنٹ. سکسیسفل پریکٹس ریئل یہ کیا ہوتی ہے؟ جب ایک استاد کامیاب ہو جاتا ہے, کامیاب جو رزلٹ اچھے آتے ہیں تو وہ کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ وہ ایک استاد کی وجہ سے آتے ہیں, کیونکہ طریقہ تو اسی کا ہی ہے. اگر استاد ہی نہ پڑھانا جائے, استاد کو ہی پتہ نہ ہو, استاد کو ہی پتہ نہ ہو کہ کیسے پڑھانا, تو بچے بیچارے کیا کریں گے؟ اس لیے استاد کا جو احترام ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کی اچیومنٹ کراؤن اسی کے سر پہ ہوگا. اگلا کوشچن ہے, پریکٹس از میڈ ان. پریکٹس کہاں پہ ہوتی ہے؟ ڈرل میتھڈ میں ہوتی ہے. ڈرل میتھڈ میں پریکٹس ہوتی ہے. اگلا کوشچن پڑھتے ہیں, مائکرو ٹیچنگ فوکسز آن. جو مائکرو ٹیچنگ ہے, اب ایک میکرو ہوتی ہے, ایک مائکرو ٹیچنگ ہے, وہ کس چیز پہ فوکس کرتی ہے؟ آن دا کمپیٹنسی آف اسکل ڈیولپمنٹ پہ. یعنی استاد مائکرو ٹیچنگ کرتا ہے تو بچوں کے اسکلز کو بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. The last question of the video is the highest level of learning in cognitive domain. کون سی ایویلویشن, وہ ایویلویشن سب سے ہائیسٹ ہے. تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو. دعا میں یاد. اللہ حافظ.